الیگزینڈر پوپ ہے، یا اگر آپ جدید دور میں آ جائیں تو ٹیڈ ہیوز ہے، اس نے تراجم کیے، یا کیتھے کے نام سے ایک ایزرا پاؤنڈ نے ترجمہ کیا تھا چینی زبان سے. اب وہ ڈائریکٹ تو نہیں تھا، چینی زبان تو وہ نہیں جانتے تھے، لیکن یہ ہے کہ ان کو ایسا مسودہ دستیاب ہو گیا تھا کہ جس میں جیسے ہم ترجمے کے ترجمے کرتے ہیں انگریزی سے کرتے ہیں، وہ اصل میں وہ فرینچ ہوتے ہیں یا کسی اور زبان میں ہوتے ہیں. جی جی جی. تو اب یہ کہنا کہ اصل میں شاعری ہے کیا، جب تک ہمیں یہ نہیں پتا ہوگا تو بڑا مشکل ہے یہ بتانا کہ جی یہ شاعری اس میں ترجمہ ہو سکی ہے. بالکل وہ رابرٹ فراست کے جملے کی سمجھ جو ہے وہ تب آئے گی جب آپ اس کو تو اس میں بہت سارے پہلو ہیں کہ شاعری میں ایک تو جو ہم عام طور پر ترجمہ کرتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جی شاعر کا مطمع نظر کیا تھا، اس کا پیغام کیا تھا، اور اس کا ابلاغ اگر ہو گیا، میسج اور مافی ضمیر جو ہے وہ ایک شے ہے، اس کا معنی جو. لیکن شاعری میں ظاہر ہے اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں، اس کا تاثر ہے اور اس کی جمالیات ہے، اور اس میں شاعری بنیادی طور پر لکھی جانے والی زبان سے بھی پرانی ہے. تو اس میں بہت سارے جو ہیں وہ ڈرامائی عناصر ہیں، اس میں آواز ہے، لہجہ ہے اور موسیقیت ہے. تو ان کو کس حد تک برقرار رکھا گیا ہے ترجمے میں، تو آپ جب ان چیزوں پر پرکھیں گے تو مشکل یہ ہوتی ہے کہ ہر زبان چونکہ ایک الگ تہذیبی شناخت رکھتی ہے اور وہ پرداختہ ہوتی ہے اپنی زبان سے ہی، تو ان کی اپنی روایت ہوتی ہے، اپنی جمالیات ہوتی ہیں، ہر زبان کی اپنی موسیقی ہوتی ہے، ہر زبان کے اپنے استعارے، اپنی علامتیں ہوتی ہیں، اور ان کا متبادل دوسری زبانوں میں بعینہ ہی ڈھونڈنا آسان نہیں ہے. تو لفظ بلفظ ترجمہ تو یقیناً نہیں ہو سکتا، اور بعض اوقات تو پیغام جو ہے وہ ثانوی ہوتا ہے، اصل میں تو اس کی جمالیات اور اس کی پیشکش جو ہے وہ اہم ہوتی ہے. تو واقعی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں شاعری میں سے بھی جن کو بعینہ ہی دوسری زبان میں منتقل نہیں کیا جا سکتا. مجھے یاد ہے کہ رابرٹ فراسٹ ہی کی کچھ نظموں کے میں نے اردو میں منظوم تراجم کیے ہیں، تو اس کی ایک نظم بڑی مشہور ہے، اسٹاپنگ بائی ورڈز آن اے سنوئی ایوننگ. تو اس کا آخری بند کا میں ایک ترجمہ پیش کر دیتا ہوں. Woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. اب یہ ایک تھکاوٹ والا ایک لہجہ ہے، تو اس کو میں نے اس کا ترجمہ کیا کہ جنگل گہرا گھنا ہے اور سہانا ہے، لیکن مجھ کو اپنا عہد نبھانا ہے، اور سونے سے پہلے میلوں جانا ہے، اور سونے سے پہلے میلوں جانا ہے. تو اس پہ ایک صاحب تھے، انہوں نے اعتراض کیا کہ وہاں تو پرومسز ہے، آپ نے ایک عہد کہا، عہد نبھانا ہے. تو اس میں دیکھیں شاعری میں یہ زیادہ ضروری نہیں ہے کہ وہ تعداد اس کی کتنی ہے، اور یہ کوئی سائنٹیفک قسم کا ترجمہ تو نہیں ہے. تو وہ کیفیت آ گئی نا. ہاں، اس میں پھر آپ کو، میں نے تو اتنا یہ آزاد ترجمہ نہیں کیا، لیکن یہ کہ پھر اس کے آزادی کے آگے وہ جو سائنس میں ہم کہتے ہیں نا ڈگریز آف فریڈم، تو آپ کے درجے ہوتے ہیں کہ آپ نے کس حد تک آزاد رہ کے ترجمہ اس کا کرنا ہے. تو کچھ جگہوں پہ آپ کو اگر بہت زیادہ آزاد ہیں تو وہ ایڈیپٹیشن یا ماخوذ اس پہ چلے جائیں گے، اور اس کے مختلف درجے ہیں، اور وہ مختلف شعراء نے اس کے لیے مختلف ٹیکنیکس جو ہیں وہ استعمال کی ہیں. تو رابرٹ فراسٹ کی شاعری میں ایک خاص جو نیو انگلینڈ کا لہجہ ہے اور جو لوکیل ہے، اس میں اس نے بند کیا. تو وہ کہتا تھا کہ ساؤنڈ آف دا سینس، تو اس میں ساؤنڈ بہت اہم ہے. تو ایک فارمر ہے، وہ جس لہجے میں کہتا ہے کہ جی گڈ فینسز میک گڈ نیبرز، ٹھیک ہے، اب اس لہجے کو ایگزیکٹلی کاپی کرنا مشکل ہے. ظاہر ہے ہمارے ہاں کا جو کسان ہے وہ اس لہجے میں نہیں کہے گا، لیکن بات یہ کہ جن موضوعات پہ، جن انسانی نفسیات کے پہلوؤں پہ رابرٹ فراسٹ نے شاعری کی ہے، وہ تو وہی ہیں جو دنیا بھر کے خواہ وہ کسان ہیں یا تھکن ہے، جو تھکن ہے وہ تو سب کے لیے تھکن ہی ہے. اور یہ کہ جو راستہ آپ نہیں چل سکے اس کی خلش، تو یہ تو وہ احساسات ہیں جو دنیا بھر میں موجود ہیں. تو آپ ضروری نہیں ہے کہ اس کو اسی لہجے میں بیان کریں، آپ اس کو جو
تھکاوٹ کا آپ کی اپنی زبان کا لہجہ ہے، آپ اس میں بیان کریں گے اس کو. بہت اچھی بات. تو لیکن کچھ چیزیں کامن بھی ہیں، جیسے اب اس میں عہد نبھانا ہے، میلوں جانا ہے، میلوں جانا ہے، اس کی جو تکرار ہے. اب اس تکرار میں جو ہے وہ جیسے آدھا سویا ہوا جاگا ہوا شخص ہے جو دہرا رہا ہے یہ جملے اور اپنے آپ کو اصل میں احساس دلا رہا ہے کہ ایک طرف اس کا فرض ہے. تو یہ جو معنوی پرتیں ہیں اور یہ جو کیفیات اور احساسات جو گندے ہوئے ہیں اس موسیقی میں اور اس لہجے کے اندر، اس کو اس سے الگ کر کے آپ ان کے کرداروں کو نئے نام دے سکتے ہیں، ان لہجوں کو کے متبادل لہجے آپ اپنی زبان میں تلاش کر سکتے ہیں. تو رابرٹ فراسٹ اصل میں ظاہر ہے وہ اس سے بہت حظ اٹھا رہا ہوتا تھا کہ وہ جو ایک لہجہ ہے، تو اس کو تو اندازہ نہیں ہوگا کہ اس دوسری لہجے کے جو وہ دوسری لہجے کے جو لوگ ہیں اس کے تو شناسہ وہ وہاں کے بولنے والے ہیں نا. بالکل صحیح. تو اب اگر آپ دونوں ثقافتوں سے زبانوں سے آگاہی رکھتے ہیں تو پھر ہی آپ اس سے محظوظ ہو سکتے ہیں. میں نے یہ دیکھا ہے کہ اکثر تراجم پہ جو ہو رہے ہوتے ہیں کہ جی اس کا ہو ہی نہیں سکتا اس کا، وہ شاید سطحی چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس میں واقعی سطحی لفظ بلفظ ترجمہ جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. نہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ان کا ان کے جو محاورے ہیں، اسی طرح کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو علامتیں اور استعارے شاعری میں تو ظاہر اہم بیان علم البیان میں بنیادی چیزیں تو یہ ہوتی ہیں، لیکن ایک علامت کا مفہوم دوسرے ثقافت میں بالکل مختلف ہوتا ہے. اب الو ہمارے ہاں کچھ اور ہے، وہ وزڈم کا ہمارے الو بالکل اور ہیں تو دانش مندی یا وزڈم کی وہ علامت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو رنگ ہیں، جو پھول ہیں، جو ان کے مثلا مئی یا جون کو بہار کا موسم سمجھا جاتا ہے، ہمارے ہاں ظاہر ہے وہ کیفیات وہاں خزائیں بہت خوبصورت ہیں اور دنیا بھر میں ہمارے ہاں برسات جو ہے وہ نہیں ہے جو رینی ڈے، وہ سیو فار دا رینی ڈے جو انگریز سمجھتے ہیں کہ یار یہ ہارڈ ٹائمز ہیں، تو وہ مشکل وقت نہیں ہے ہمارے لیے، تو وہ ایک ہمارے خوشگوار ہے، خوشگوار بھی ہے. تو یہ تو مترجم کا کام ہے نا کہ وہ اس کے صحیح مفاہیم تک پہلے پہنچے اور پھر ان کے صحیح متبادلات جو ہیں وہ ڈھونڈے، اور اگر نہیں ہیں تو ان کو اپنی زبان میں وسعت دے اور ان کو پیدا کرنے کی کوشش کرے. کیونکہ اگر وہ احساسات اور جذبات انسانی ہیں اور ایک زبان میں ان کا اظہار موجود ہے، تو آپ کی اگر زبان میں نہیں ہے تو پھر تو شاعر کی یہ میرا خیال ہے اہم فریضہ ہے کہ وہ اس کے لیے وہ نئی تراکیب سازی کرے یا کسی طریقے سے ان کا اظہار کرے، کیونکہ اگر وہ پیرایا ڈھونڈنا تو شاعر کا کام ہے نا. شاعر کا ایسے ہی. تو اس کا مطلب ہے کیا میرے خیال یہ اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے کہ شاید اس کے کہنے کا فراس کے کہنے کا مطلب یہ ہو کہ جو جس طرح کا ایکسپریشن اس کی زبان میں پیدا ہو گیا ہے، جی یہ ایکسپریشن کسی اور زبان میں پیدا ہونا ممکن نہیں ہے اور یہ تو لاسٹ ہو ہی جائے گا. جی اتنا ہی ہے میرے خیال سے یہ ہے. اور عموماً اس طرز کا ہو بھی نہیں پاتا. جی وہی نا، مطلب اکثریت ایسا ہی ہے، وہ بہت ریئر کیسز ہیں جس میں آپ کہہ رہے تھے کہ اس زبان میں پیدا ہو سکتا ہے، جی وہ تو ظاہر ہے کہیں اور پیدا نہیں ہو سکتا.